بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹ. امید کرتی ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور اپنے لیکچرز کو انجوائے کر رہے ہوں گے, ان کو انڈرسٹینڈ کر رہے ہوں گے. اپنے پچھلے کچھ لیکچرز میں ہم نے گاؤں کے بارے میں پڑھا, ولیج کمیونٹی کے بارے میں پڑھا, اس کا کیا مطلب ہے, کتنے لوگوں سے مل کر بنتی ہے, اس کا ارتقاء کیسے ہوا, اس کے فیچرز کون کون سے تھے, جس میں ہم نے کچھ خاص فیچر پڑھے, جس میں ہم نے یہ بھی ڈسکس کیا کہ دیر از اے سلو چینج ان ولیج کمیونٹی. بٹ آج کے جو ہم ٹاپک ہے وہ چینج ان ولیج کمیونٹی کے بارے میں ہے کہ کیسے ولیج کمیونٹی کے اندر چینج آیا بھی ہے یا نہیں آیا, یا کون کون سی چیزوں کے اندر ولیج کمیونٹی میں چینج آیا ہے. سب سے پہلے تو ہم یہ جانیں گے کہ چینج کیا ہے. چینج از دا لا آف نیچر. یہ لا ہے قدرت کا کہ چیزیں وقت کے ساتھ ساتھ چینج ہوتی جاتی ہیں. جو چیزیں چینج نہیں ہوتی یا اپنے اندر تبدیلی لے کر نہیں آتی وہ ختم ہو جاتی ہیں. سو چینج از دا لا آف نیچر. اٹ از دا نیڈ آف لائف. یہ زندگی کی ضرورت ہے. اگر ہم اپنے اندر, اپنے ارد گرد کے ماحول کے اندر, اپنے ارد گرد کے رہنے سہنے کے طریقوں کے اندر, ذرائع معاش کے اندر چینج نہیں لائیں گے, تبدیلی لے کر نہیں آئیں گے, تو ہم آگے ترقی نہیں کر سکتے ہیں اور وہ معاشرہ اسٹیٹک معاشرہ ہو جائے گا. Change is but natural in human communities. The village community is less susceptible to change than the urban community. اربن کمیونٹی میں ہم پچھلے لیکچرز میں ڈسکس کر چکے ہیں کہ چینج زیادہ تیزی سے آتا ہے ایز کمپیئر ٹو رورل کمیونٹیز. اس کی وجہ یہ ہے, ایک وجہ یہ بھی ہے کہ وہاں جو ٹیکنالوجی ہے وہ جلد از جلد چینج ہوتی ہے اور لوگ اس کو اپناتے ہیں. مختلف معاشروں کے لوگ وہاں پہ آتے ہیں, ایک دوسرے سے کمیونیکیٹ کرتے ہیں, جس کی وجہ سے معاشرے میں جلد از جلد چینج آتا ہے. وہ لوگ چینج کو ریزسٹ نہیں کرتے. ویئر ایز چینج از لٹل بٹ سلو ان رورل کمیونٹی, کیونکہ وہاں لوگ جو ہیں چینج کو ریزسٹ کرتے ہیں. It is also undergoing change through the speed of change as compared to urban community is slow. جو چینج کا جو ہے, جو چینج ہونے کا جو رفتار ہے, تبدیلی کی جو رفتار ہے, وہ اربن کمیونٹی میں زیادہ ہے ایز کمپیئر ٹو رورل کمیونٹی. آئیے دیکھتے ہیں کہ کون کون سے ایسے شعبے ہیں, کون کون سے ایسی جگہ ہیں جہاں پر رورل کمیونٹی میں چینج آیا ہے, اور کون کون سی ایسی جگہ ہیں جہاں رورل کمیونٹی میں جو ہے وہ چینج نہیں آیا. سب سے پہلا جو چینج ہے وہ لیونگ سٹینڈرڈز کے اندر ہے, جو رورل کمیونٹی میں آیا ہے. With the passage of time, with the interaction with other communities, the standard of living in village is gradually going higher. ہم نے اپنے پچھلے لیکچرز میں اس چیز کو ڈسکس کیا تھا کہ اسٹینڈرڈ آف لیونگ جو ہے وہ رورل کمیونٹی کا جو ہے وہ لو ہے. گاؤں کے لوگوں کا اسٹینڈرڈ آف لیونگ اس لیے لو ہے بیکاز دیر آر لیس اپرچونیٹیز آف امپلائمنٹ. وہاں امپلائمنٹ کی کم اپرچونیٹیز ہیں ایز کمپیئر ٹو اربن ایریاز. لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جس طرح معاشروں نے, ملکوں نے ترقی کی ہے اور لوگوں کا انٹریکشن ہوا ہے ود انڈسٹری, ود اربن کمیونٹی, تو آہستہ آہستہ وہاں کے جو یوتھ ہے ان کے لیے اپرچونیٹیز فراہم کی گئی ہیں شہروں میں امپلائمنٹ کی, اور ان کے جو گاؤں کے رہنے والے ہیں ان کے لیونگ سٹینڈرڈز میں چینج آیا ہے. یہ چینج جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں لوگوں کے رہن سہن کے طریقوں میں. کچے گھر جو تھے, جو مٹی کے گھر بنائے جاتے تھے, اب وہ پکے گھروں میں تبدیل ہونے شروع ہو گئے ہیں. یعنی مٹی کے ابھی بھی کچے گھر بنائے جاتے ہیں, ابھی بھی مٹی سے گھر بنائے جاتے ہیں, لیکن ود دا پیسج آف ٹائم, ود لیونگ سٹینڈرڈ کے انکریز ہونے کی وجہ سے وہاں پر کچے گھروں کی جگہ پکے گھروں نے لے لی ہے. جو اوپر وہ ایک لکڑیوں کی چھتیں ڈالی جاتی تھیں جن کو ہم مٹی سے ان کی لپائی کی جاتی تھی, اب ان کی جگہ لینٹر نے یا سیمنٹ نے لے لی ہے. تو لیونگ سٹینڈرڈ جو ہے وہ گاؤں کے لوگوں کا ہائی ہوا ہے. نہ صرف یہ چینج آپ مکانوں میں دیکھ سکتے ہیں بلکہ جو ہے ان کے رہن سہن کے طریقوں میں. جو وہ سل کے اوپر ایک مسالہ پیسا جاتا تھا اس کی جگہ پر اب الیکٹرانکس کی چیزوں نے لے لی ہے, گرائنڈرز نے لے لی ہے. جو چاٹی کے اندر جو ایک اس میں لسی بنائی جاتی تھی اس کی جگہ پر اب الیکٹرک کے جگہوں کے اندر جو ہے وہ لسی بنائی جاتی ہے. سو دیر از اے چینج ان دا ولیج کمیونٹی. ان کے لیونگ سٹینڈرڈز کے اندر وہ جو دھوتی کرتا ہوا کرتا تھا وہ اب شلوار قمیض اور بعض اوقات پینٹس میں اور جینز میں تبدیل ہو چکا ہے. دو ابھی بھی میں ایسے لوگوں کو جانتی ہوں جو باہر تو شہروں میں تو وہ پینٹ شرٹس وغیرہ پہنتے ہیں,
لیکن اپنے جب علاقے میں جانتے ہیں تو دوبارہ اپنے انہی روایتی کپڑوں میں جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہمیں شرم محسوس ہوتی ہے ان جگہوں پر یہ پینٹس پہنتے ہوئے. So, but there is still a change in the living standards of rural community. بہت سی چیزوں میں ہم چینج دیکھ سکتے ہیں. ہم یہاں پہ بات کر رہے ہیں لیونگ اسٹینڈرڈ کی, تو لیونگ اسٹینڈرڈ میں لوگوں کے پیٹرنز جو ہیں وہ چینج ہوئے ہیں. چارپائیوں کی جگہ جو ہیں وہ بیڈز نے لے لی ہیں, لکڑی کے بستروں نے لے لی ہیں. تو لیونگ اسٹینڈرڈ میں ہم یہ چینج دیکھتے ہیں گاؤں میں. اکنامک سسٹم, پہلے بھی ہم ڈسکس کر چکے تھے کہ اکنامک سسٹم لو ہے, وہاں کا لوگوں کا دار و مدار صرف اور صرف زراعت پر ہے یا زراعت سے منسلک چیزوں پر ہے. لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ایڈوانسمنٹ ان ٹیکنالوجی اور دنیا کے ساتھ جب انٹریکشن کی وجہ سے چینج آنا شروع ہوا ہے گاؤں کے اندر. چینج ہیز آلسو ٹیکن پلیس ان دا اکنامک فیلڈ. دا ایجوکیٹڈ رورل یوتھ سیکس جاب ان دا سٹی رادر دین سیٹل آن دا لینڈ. اب جو یوتھ ہے جو پڑھ لکھ گئی ہے وہ شہروں میں جابس کو ڈھونڈتی ہے, اور جو شہروں میں آ جاتے ہیں بہت ایسا دیکھنے میں آیا ہے کہ وہ گاؤں میں بہت کم واپس جاتے ہیں, لیکن اپنی جو وہ اکنامک پوزیشن ہے اس سے اپنے گاؤں کی حالت کو بہتر کرنے کی کوشش کرتے ہیں. دا ڈیمانڈ فار نیو سائنٹیفک انسٹرومنٹ آف ایگریکلچر از انکریزنگ. بہت سے نئے سائنٹیفک انسٹرومنٹ جو ایگریکلچر کے لیے یوز ہوتے ہیں وہ گاؤں میں پہنچ گئے ہیں, اور اس میں گاؤں کی جو ایگریکلچر کی پیداوار ہے اس میں اضافہ ہو رہا ہے. اس میں نہ صرف کہ گاؤں والوں نے اس میں کام کیا ہے بلکہ گورنمنٹ نے بھی اس کے اندر بہت زیادہ کام کیا ہے, اور کسانوں کو بلا سود قرضے فراہم کیے ہیں, ان کی مدد کی ہے تاکہ وہ نئی سے نئی چیزیں خرید سکیں. اب جو ڈرپ ایریگیشن کا ایک سسٹم جو انٹروڈیوس کیا جا رہا ہے اس سے بھی کسان کی جو ہے اس کے ذریعہ معاش میں جو ہے وہ اضافہ ہوگا, اس کی انکم میں اضافہ ہوگا. پہلے جو ہم 1 یا 2 سیزن میں فصلیں لیا کرتے تھے, اب وہ 3 سے 4 فصلیں ایک سیزن میں ہم 1 سال میں لے سکتے ہیں. تو بہت سی ایسی چیزیں ہیں. فرٹیلائزرز میں اضافہ ہوا ہے. پہلے جو سنڈیاں اور جو کیڑے مکوڑے تھے وہ بہت سے ہمارے کپاس کو یا سبزیوں کو کھا جاتے تھے, یا بہت سے پیسٹیسائڈز اویلیبل ہیں جن کے سپرے کے بعد وہ اپنی پیداوار کو بچا سکتے ہیں. The farmer have been taught new method to raise their production, اور کسانوں کی تربیت کی جاتی ہے. گورنمنٹ کا ایک بہت بڑا رول ہے یہاں پہ کہ وہ کسانوں کی تربیت کرتے ہیں تاکہ وہ نئے سے نئے قسم کے بیج کو آزما سکیں, نئے سے نئے قسم کی مشینری کو آزما سکیں, نئے سے نئے قسم کی جو ہیں وہ پیسٹیسائڈز کو آزما کر اپنی پیداوار میں اضافہ کر سکیں. The rural cooperative society has lessened the woes and miseries of village people in getting seed, fertilizer and credits. The rural cooperative societies have lessened the woes and miseries of village in the getting seed, fertilizer. بہت سے کوآپریٹو بینکس جو ہیں وہ وہاں پہ کھل رہے ہیں جو کسانوں کو بلا سود قرضہ دیتے ہیں تاکہ وہ اپنے بیج خرید سکیں, فرٹیلائزر خرید سکیں یا مشینری خرید سکیں. بہت سی فائنینشیل اسسٹنٹ نہ صرف بینک پرووائڈ کرتے ہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت سی این جی اوز ہیں جو گاؤں میں کام کرتی ہیں اور وہاں پر کسانوں کو قرضے فراہم کرتی ہیں اور ان کو اپنی پیداوار میں اضافے کے لیے مشورے بھی دیتی ہیں. دوسرا جو اگلا جو چینج ہے وہ دیکھنے میں آ رہا ہے پولیٹیکل سسٹم میں. پہلے جس طرح ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ گاؤں میں ایک پنچایت ہوتی تھی, انفارمل سسٹم تھا جسٹس کا, اور یہ پنچایت بہت زیادہ کام سر انجام دیتی تھی. اب یہ جو پنچایت ہے اس کی جگہ پہ نئے پولیٹیکل سسٹم آ رہے ہیں. The setting up of panchayat has led to the growth of political consciousness among the village people. گاؤں کے لوگ اب بہت زیادہ پولیٹیکلی اویئر ہو گئے ہیں. اس کا تعلق بہت زیادہ میڈیا سے بھی ہے, اس کا تعلق ٹیکنالوجی سے بھی ہے. اب گاؤں میں آلموسٹ گھر گھر پہ میڈیا پہنچ چکا ہے, ٹیکنالوجی پہنچ چکی ہے, ٹی وی کا وہاں پر رجحان ہے, لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ ملک میں کیا ہو رہا ہے, تو لوگ زیادہ اویئر ہیں. نیوز پیپر لوگوں نے پڑھنا شروع کیا ہے, ریڈیو سنتے ہیں, ٹیلی ویژن دیکھتے ہیں, جس کی وجہ سے ان کے پولیٹیکل اویئرنیس اور وہ پولیٹیکلی اور زیادہ اویئر ہو رہے ہیں. اس وجہ سے پولیٹیکلی اویئر ہونے کی وجہ سے اور تھرو دا ہیلپ آف میڈیا اینڈ ٹیکنالوجی جو کاسٹ کانفلکٹ ہوا کرتے تھے وہ بھی اب کم ہوتے جا رہے ہیں. There is another change in the family system. ہم پہلے بہت دفعہ اس کے اوپر ڈسکشن کر چکے ہیں
کہ جوائنٹ فیملی اور ایکسٹینڈیڈ فیملی سسٹم وہاں پایا جاتا ہے, بڑوں کا ہولڈ ہے, نیبرہڈ کا ہولڈ ہے. لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے اکنامک ترقی ہوتی جا رہی ہے, لوگوں کو اپنی اپنی پڑ گئی ہے, لوگ اپنی اپنی چیزوں کی فکر کرتے ہیں, تو یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ فیملی کا جو کنٹرول ہے وہ کم ہوتا جا رہا ہے, اور نیوکلیر فیملی سسٹم جگہ لے رہا ہے جوائنٹ فیملی اور ایکسٹینڈیڈ فیملیز کی. The family control over its member is in the matter of diet, dress and marriage has weakened. The family is no longer an economic unit. اب جو ہے وہ پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک ہی ہیڈ آف دا فیملی ہوا کرتا تھا جس کو لا کے سب اپنی انکم دیا کرتے تھے اور وہ آگے سے ڈسٹریبیوٹ کرتا تھا. لیکن اب یہ ہوتا ہے لوگ اپنی اپنی انکم کو اپنے پاس رکھتے ہیں اور اپنی مرضی کے مطابق استعمال کرتے ہیں. نیکسٹ جو چینج ہے وہ اسٹیٹس آف وومن ہے. اسٹیٹس آف ویمن, ہم جس طرح پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ اسٹیٹس آف ویمن جو ہے پہلے لڑکیوں کو پڑھایا نہیں جاتا تھا اور یہ سمجھا جاتا تھا کہ ان کو پڑھانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے کیونکہ انہوں نے شادی کر کے دوسرے گھر چلے جانا ہے. لیکن اب لڑکیوں کو پڑھانے کا, لڑکیوں کی تعلیم کے اوپر بہت توجہ دی جا رہی ہے. لڑکیاں پڑھ لکھ کر اکنامکلی اسی طرح پارٹیسپیٹ کر رہی ہیں جس طرح لڑکے کر رہے ہیں. So there is a change in the status of women. میرج سسٹم میں بھی چینج آیا ہے کیونکہ پہلے صرف ماں باپ فیصلہ کر دیا کرتے تھے کہ جی کس کی شادی کہاں ہونی ہے, اور ود ان فیملیز اور ود ان کاسٹ شادیاں کی جاتی تھیں. لیکن ڈیو ٹو سرٹن ریزن اب جو ہے آپ شادی کے وقت لڑکے لڑکی کی رضامندی بھی پوچھی جاتی ہے, اس کے ساتھ انٹر کاسٹ میرجز کے اوپر بھی زور دیا جا رہا ہے اور اس کو برا نہیں سمجھا جاتا. The individual qualities like education, economic pursuit, beauty and appearance of the marriage pattern are given preference over the old family status. There is less expenditure on the family. پہلے یہ دیکھا جاتا تھا کہ وہ کس فیملی سے تعلق رکھتا ہے, اس کا فیملی سٹیٹس کیا ہے, اس کو دیکھ کے شادیاں کی جاتی تھیں. اب لڑکے اور لڑکی کی اپنی شکل صورت اور ان کے جو ہے اکنامک بیک گراؤنڈ دیکھ کر شادی کی جاتی ہے. لو میرج اور ڈیورس کا ریٹ ابھی بھی معاشرے میں کم ہے. تو یہ وہ تمام چینجز تھیں جو ولیج کمیونٹی میں آ رہی ہیں, اور بٹ ان کی رفتار جو ہے وہ سلو ہے.